یہ دنیا خدا نے ایک خاص مقصد کے تحت بنائی، جس کی ساخت اور نظام میں انسان کے لیے ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہیں جو ہمارے لیے امتحان کی صورت پیدا کرتی رہتی ہیں، اور اس میں آسانیوں اور مشکلوں کا ایک خاص طویل اور مسلسل سلسلہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت اور حیات کا یہ سلسلہ کیوں چلایا؟ قرآن میں اللہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے۔ جو شخص اس دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اس میں پریشان رہے گا، اور مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ کائنات کے ہر پہلو پر غور کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی بلکہ امتحان کے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تفریح سی ہے، جبکہ آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم اس فرق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور جان لو کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ اللہ کے پاس اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر ایک بہت بڑا اجر ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے، اس میں آسانیاں بھی آئیں گی اور مشکلات بھی، اور یہ بھی لازم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم پر مشکلات نازل فرماتے ہیں تو وہ ایسا ہماری دشمنی میں نہیں کرتے، بلکہ ان مشکلات کے پیچھے اصل سبب آزمائش ہے۔ اچھا اور برا جو ہم پر نازل ہوتا ہے وہ دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہوتا ہے، اور آزمائش جتنی مشکل ہوگی اس میں کامیاب ہونے والے کو اتنا ہی بڑا انعام بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے اور خیر خواہ ہے۔ اللہ اپنے بارے میں خود فرماتا ہے کہ اگر وہ ہر غلطی پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی انسان باقی نہیں رہتا، اس لیے اس نے بخشش اور درگزر کا قانون جاری کر رکھا ہے۔ وہ ہر خطا کار کو برائی پر مہلت دیتا ہے اور توبہ کرنے کا موقع بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آزمائش کا سارا ضابطہ ظالمانہ بن جاتا۔ تو اگر ایسی کوئی سختی ہم پر آئے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ اگر وہ آزمائش ہماری زندگی ختم کرنے کے لیے نہیں آئی تو اس میں ناکام ہونے کی صورت میں ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ ایک مصیبت جان لے سکتی ہے، رلا سکتی ہے، نیندیں اڑا سکتی ہے، لیکن اگر وہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ ہم ساری توانائیاں لگا کر بھی اپنا ایمان نہیں بچا سکے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ آزمائش ہمارے امتحان کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی مہلت ختم ہو جائے اور کسی کو سزا دینے کے لیے مشکل آ جائے تو اس کی مثال رسولوں کی اقوام کا عذاب ہے، جیسا کہ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط کی تباہی کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ہم پر جو بھی آزمائش ڈالتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان مشکلات میں ڈال کر ہمیں ہمارے ایمان سے محروم کر دیں، بلکہ اس کی ہر آزمائش اتنی ہی آتی ہے جتنی ہمارے ایمان کو برباد کرنے والی نہ ہو۔ جیسا کہ تحویل قبلہ کے وقت
یہود اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم نے یہ حکم اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور رحیم ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جتنی بھی مشکلیں ڈالتے ہیں وہ محض مشکلات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے بہت سی نعمتیں لے کر آتی ہیں۔ کبھی یہ نعمتیں مشکلات کے ساتھ ساتھ حاصل ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی مشکلات جانے کے بعد۔ اسی طرح جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اپنی ذات میں بھی مہربانی ہے، ان کا رنگ ہر چیز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رات کے بغیر دن کا تصور بے معنی ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بے شمار آسانیاں ایسی ہیں کہ مشکلات کے بغیر ان کا حصول ناممکن ہے۔ مثلاً ایک عورت بے پناہ تکلیف کے بعد اولاد کی نعمت پاتی ہے، طالب علم طویل عرصے کی محنت کے بعد تعلیمی سند حاصل کرتا ہے، اسی طرح آزمائشوں کے بعد ہی آدمی جنتی بنتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کہ ان پر ابھی وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو پہلے انبیاء پر اور ان کے صحابہ پر آئیں، جن پر وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو خدا کی بنائی ہی اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ ایک خوبی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی نعمت عطا کرنے کے لیے وہ مشکلات سے آدمی کو گزارتا ہے، اور اسی طرح ہر مشکل میں دراصل مومن کے لیے آسانی ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے دل کا حال بتایا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی موجوں کے حوالے کیا تو ان پر کیا بیتی۔ اگر وہ اس وقت نہ سنبھل پاتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل سے ہونے کا راز کھل جاتا، وہ مار دیے جاتے۔ اللہ نے اس وقت انہیں سنبھالا، اور دیکھیے اس کی اسباب میں ایک سبب یہ بھی بتایا کہ اللہ نے انہیں اس لیے سنبھالا کہ وہ حالت ایمان پر قائم رہے۔ سورہ فتح میں قرآن مجید میں دشمنوں کے مقابلے میں جب مدد کا وعدہ کیا تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں اپنے بندوں پر قلبی سکون نازل کرتا ہے تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ جنگ کی اس مشکل میں ایمان اور صبر پر قائم رہیں۔ یہ ذات وہ ہے کہ ایسے مشکل موقع پر مومنین کے دل میں سکون نازل کرتی ہے تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان بڑھ جائے۔ آدمی غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے اور وہ ذات کریم اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے، چھوٹی موٹی گرفت کر کے اسے غلطی کا احساس بھی کراتی رہتی ہے، کبھی کبھی اس کی خطاؤں سے تھوڑا سا پردہ اٹھا کر اسے یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر انسان توبہ کرنے والا ہو تو ان گرفتوں پر بیدار ہو کر توبہ کرتا رہے گا اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ تو اگر کوئی توبہ کرنے والا نہ ہو اور اللہ کی طرف سے کی گئی ہر گرفت اسے برائی کی طرف لے جاتی ہو تو ایسے آدمی کو اللہ مہلت دیتے ہیں۔ مہلت میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، اگر توبہ کرنا چاہے تو واپس آ جائے اور اگر گناہ میں آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھتا جائے، اور اگر آدمی خلوص کے ساتھ توبہ کر لے تو اس کی رحمت کے دروازے اس پر کھلتے جاتے ہیں۔ وہ ذات جس کے قبضے میں اس ملک کی بادشاہی ہے، وہ سب کچھ کر گزرنے پر قادر ہے۔ وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سا اچھا عمل کرتا ہے۔ وہ رحیم ہے، غفور ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے،
پھر بھی تیری اس سے ملاقات ہوگی۔ اگر کسی آدمی پر مسلسل آزمائشوں کا امکان رہتا ہے تو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اپنے دین و اخلاق میں اللہ کو پسند ہے اور اللہ سے یہاں دنیا میں ہی گناہوں سے دھو کر جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ آدمی کی نیکی اور اس کی انابت اور رجوع کے ساتھ ہی مشروط ہے کہ نیک لوگوں پر مصائب و مشکلات کا آنا کسی ثبوت کا محتاج نہیں۔